قاری صفدر علی چشتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ آنے والے ذی قدر ذی عزت و تکریم کے لائق وارثان منبر و محراب ارباب علم و دانش حضرت علامہ نیاز صاحب، حضرت علامہ ارشد صاحب، برادر محترم محمد برہان صاحب، دیگر جتنے بھی علماء کرام ثناخانان مصطفیٰ و شکان مصطفیٰ آج کی اس خوبصورت محفل کی رونق بنے ہیں، میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروردگار سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں بڑے ذوق والے بیٹھے ہیں، بس اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ بار بار یہ آگے پیچھے اٹھ کے جانے کا سلسلہ ختم کریں، اور جہاں کوئی بچہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ جو بڑا بیٹھا ہے وہ بچے کو وہیں پر بٹھا لے۔ یہ محفل کے ماحول کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ بہت خوبصورت محفل ہے۔ بآواز بلند ایک مرتبہ نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ توجہ کیجئے۔ بابا جی کیلنڈر تقسیم ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیو بالکل۔ نعرہ تکبیر، توجہ میری جانب جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ۔ صحابہ کے ماننے والے یہاں، اہل بیت کے ماننے والے یہاں، اولیاء کرام کے ماننے والے یہاں، خدا اور اس کے رسول کے ماننے والے یہاں، اس لیے کہ تبھی تو نبی کا میلاد کرنے اور سننے کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، آج تو محفل کا سماں بن گیا ہے۔ میرے گولڑے کے تاجدار، شاعر ہفت زباں، وارث علوم مہر علی، پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے ایک بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے۔ میں آپ کی بابا جی پوری توجہ چاہوں گا، آپ توجہ پوری کریں گے۔ چند مصرے ہیں، اس محفل کو آپ دیکھ کر، میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں کیونکہ مجمع اکٹھا ہے، لیکن ذرا تصورات کی دنیا میں چلیے۔ جب موت طاری ہو جائے گی، قبر کا معاملہ پیش آ جائے گا، قبر کے بعد حشر کا معاملہ پیش آئے گا۔ بابا جی پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ جب حشر کا معاملہ پیش آئے گا، گولڑے کے تاجدار نے، گولڑے کے شہزادے نے وہ سماں باندھا ہے اور کہتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ بآواز بلند یار کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک ایک مصرے کو میں کھول سکتا ہوں، لیکن وقت دامن اتنی گنجائش نہیں دے رہا ہے، بہت تنگ ہے، اس لیے میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے صرف اشعار پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ قاری صاحب میرے پیچھے موجود ہیں، میرے سامنے آ جائیں، ذرا نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے تھوڑا سا بات کرنے کا لطف آ جائے گا، کیونکہ جب دو نین ملتے ہیں تو پیار بڑھتا ہے، جب پیار بڑھتا ہے تو پھر ذوق میں اور عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شاہ نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں غلام حشر میں، آپ کی اور میری بات چھیڑی ہے پیر نصیر الدین نصیر نے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور عشاق جو بھی چراغ لے کے مصطفیٰ کا چلے، ہوائے تن کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے۔ ارے یہ ان کا فخر کہ سلیمان کو جس پہ رشک آئے، اور یہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر کوئی پیاسا مریض نہیں بیٹھا تو نعرہ لگا سکتا ہے۔ کیونکہ دل کی بیماری والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، شوگر کی بیماری والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کی بیماری والا بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں ایک طرف ہیں، لیکن پیاس والے بیماری والا بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ اور جب پیاس کی بیماری والا بیٹھا ہو نا محفل کے اندر، تو پھر ذوق ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس ذوق کو توڑنا ہی نہیں چاہتا۔ تھوڑے سے لمحوں کے لیے میرے امام کی پیاس کو سامنے لے لائیے اور اپنی پیاس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیجئے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے
سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے، یہ ان کا فقر کے سلیمان کو جس پہ رشک آئے، یہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور طلب ہوئی سرے کا حسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے، مسکرا کے چلے، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پلسرات پہ مومن لڑکھڑا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ نظر با عالم، حفیظ جلندری نے کہا تھا یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاکی کرنا تھا مجھ کو، پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں، مجھے کیوں غسل کیا گیا، مجھے کیوں کفن پہنایا گیا، مجھے کیوں عزت کے ساتھ چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ گاہ تک لے جایا گیا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر نے کہا ارے سن حفیظ سن، تیرا سوال اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن سن تو کہتا ہے غسل کیوں دیا گیا، تو کہتا ہے نہلایا کیوں گیا، کفنایا کیوں گیا، خوشبو کیوں لگائی گئی، سن نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، تھوڑی دیر بعد تیری قبر کے اندر رب کے سونے محبوب زہرا کے بابا حسنین کے نانا نے تشریف لے آنا ہے، اب اس لیے ہم چاہتے ہیں جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، خوشبو بھی لگی ہو، جب زہرا کے بابا کی تصویر یا خود ان کی آمد ہو تو خاموش نہ رہے بلکہ کھڑے ہو کے کہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا۔ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ اور آخری مصرع اور مقطع پیش کر رہا ہوں، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، غلام مرتضیٰ صاحب نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ آپ کی نی محبتوں میں، آپ کی نی چاہتوں میں، آپ کی نی عقیدتوں میں صدا سلامت رہو یار۔ آپ نے جو لطف جو ذوق دیا ہے بول